میں اپنی ماں کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کیے جا رہی تھیں لیکن میں خاموش تھی۔ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب تو تھے لیکن میں اس وقت انہیں جواب نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ہی کوئی اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی۔ میں اس رات کا دوبارہ سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے میرے منہ پر تھپڑ لگایا اور غصے میں کہنے لگیں، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا ہوا تھا اس رات؟ مجھے حقیقت بتاؤ، وہ کون تھے اور کیوں آئے تھے؟ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں انہیں بتاتی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کی سزا مجھے اتنی بھیانک ملی۔ اس رات جو کچھ ہوا وہ سننے کے بعد اماں ایک دم سے گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا نام مقدس ہے۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ میں بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ اپنی اماں کی بہت کم بات سنتی تھی۔ میرے دل میں جو آتا تھا میں وہی کرتی تھی۔ اماں مجھے اکثر سمجھاتی تھیں، مجھے باہر جانے سے پہلے پردے کی تاکید کرتی تھیں، لیکن اماں کی میں کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا اور میں انہیں ہی باتیں سنا دیتی اور کہتی کہ زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے، آپ ابھی تک پرانی سوچ لیے بیٹھی ہوئی ہیں، چھوڑے یہ پرانی سوچ، زندگی میں آپ بھی آگے بڑھیں۔ لیکن میری بات پر ہمیشہ ہی اماں مجھے ڈانٹ دیتی۔ میں بہت زیادہ حسین تھی۔ سفید رنگت اور میری نیلی آنکھیں کسی کو بھی مائل کر سکتی تھیں میری طرف، اور کبھی میں نے پردے کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہوتی تھی ویسے ہی گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ میری خوبصورتی پر تو میری دوست بھی رشک کرتی تھی اور اکثر کہتی تھی کہ تم اتنی زیادہ حسین ہو، دیکھنا کہیں یہ تمہارا حسن تمہارے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیتی تھی کیونکہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ ویسے ہی بول رہی ہے، میں بہت زیادہ حسین ہوں، مجھے کوئی برا سا شوہر مل جائے گا۔ لیکن کبھی میں اس کی حقیقت تک نہ جان پائی کہ وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں پیدل چلتی جا رہی تھی۔ آج میری وین والا نہیں آیا تھا۔ پیدل چلتے چلتے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی سگریٹ کی گہری کش لگاتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اس سے پہلے میں کبھی کسی سے نہیں ڈری تھی اور کبھی ایسے کوئی میرے پیچھے آتا تو میں اسے باتیں سنا دیتی تھی، لیکن اس وقت جو آدمی میرے پیچھے آ رہا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا جیسا حلیہ تھا، میں گھر آتے آتے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی میری حالت دیکھ کر اماں پریشان ہو گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں کیا ہوا ہے، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اگر میں انہیں بتا دیتی تو انہوں نے پھر سے وہی اپنے لیکچرز دینے شروع کر دینے تھے۔ اسی وجہ سے میں خاموش رہی اور کہا کہ بس وین والا نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی۔ اماں مجھے کہنے لگیں اچھا ٹھیک ہے، تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ لیکن بھوک تو میری اس آدمی کو دیکھ کر ہی اڑ چکی تھی جو میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں اماں کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی گھر میں کسی اور سے ذکر کیا تھا، لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن پھر سے ایسا ہی ہوا۔ نہ جانے چھٹی کے وقت مجھے وین والا لینے کیوں نہیں آتا تھا۔ میں نے اماں کو کہا آخر اس وین والے کو مسئلہ کیا ہے، مجھے کیوں نہیں لینے آتا؟ اماں حیران ہوئی اور کہنے لگیں کیا پاگل ہو گئی ہو، تم اتنے دنوں سے چل کر آتی ہو، پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ میں نے کہا آپ کو بتایا تو تھا۔ اماں کہنے لگی مجھے لگا تھا تم مذاق کر رہی ہو، ہر وقت جھوٹ بولتی رہتی ہو، اسی وجہ سے مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آیا۔ لیکن وین والا تو ساری لڑکیوں کو لینے بھی جاتا ہے اور لے کر بھی آتا ہے، تمہیں کیوں نہیں لے کر آتا؟ ان کی اس بات نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ میں تو وقت پر کالج سے نکلتی بھی تھی لیکن وہ وہاں پر کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کالج کی لڑکیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں تم خود ہی اتنی زیادہ لیٹ آتی ہو جس کی وجہ سے انکل تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں حیران تھی اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں تو وقت پر آتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ میں نے ایک دن غصے میں انکل سے کہا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مجھے چوکیدار نے بتایا تھا کہ تم چھٹی سے پہلے ہی گھر چلی جاتی ہو، تو اسی وجہ سے میں تمہیں نہیں لے کر جاتا۔ ان کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ لڑکیاں کچھ اور بول رہی تھیں اور یہ کچھ اور بول رہے تھے، نہ جانے ان کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پیپرز شروع ہو گئے۔ وہ مجھے وقت پر لے جاتا تھا اور وقت پر ہی لینے آتا تھا۔ آج جب میں گھر آئی تو اماں کو تیار ہوتا دیکھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے بتایا تھا نا ہم نے گاؤں جانا ہے،
تو تم کیا ساتھ نہیں چل رہی؟ ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرے پیپرز ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتی۔ اماں پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں تو پھر میں تمہیں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ کر جا سکتی، ایک کام کرتے ہیں تمہارے بھائی کو تمہارے پاس ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے، میں ویسے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر میں اکیلے رہنا میری ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے گا۔ میں کبھی کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس دن سب چلے گئے۔ رات کے وقت میرا بھائی کہنے لگا مجھے اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے، کیا تم گھر میں اکیلی رہ لو گی؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا ہاں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو پیپر یاد کرنا ہے، لیکن جلدی آ جانا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی یہ میرا بھائی اتنی جلدی کیوں آ گیا، کیونکہ جب بھی وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا تھا بہت زیادہ دیر سے آتا تھا۔ میں نے جا کر دروازے کی اور سے جھانک کر دیکھا، سامنے کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کے میرا دل پوری طرح سے دھڑکنے لگ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید بھائی کے دوست ہوں گے جو اس سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ ایک دم غصے میں کہنے لگے دروازہ کھولو، تم سے ملنا ہے۔ میں حیران ہو گئی، اس وقت تو بھائی بھی گھر پر نہیں تھا۔ میں بالکل اکیلی تھی، مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، جاؤ یہاں سے، لیکن وہ میری بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہے تھے۔ میں نے ایک دم سے دروازے سے ٹیک لگا لیا۔ اب تو میرا دل کانپنے لگ گیا تھا، اگر انہوں نے دروازہ کھول دیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں ایک دم سے بھاگ کر کمرے کی طرف چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تو میری حالت اور زیادہ بری ہو چکی تھی، میرے چہرے پر پسینے آنے لگ گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور بھائی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ اچانک میری نظر کھڑکی کی طرف گئی، لیکن اگر میں کھڑکی سے چھلانگ لگاتی تو سیدھا میں نے جا کر نیچے زمین پر گرنا تھا، جس سے مجھے اچھی خاصی چوٹ لگ جانی تھی۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دیے جا رہے تھے اور بار بار مجھے کہہ رہے تھے دروازہ کھولو۔ اچانک ہی میں جا کر الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ اتنی زور سے دروازے پر دھکا لگا رہے تھے جیسے ابھی دروازہ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ میں دروازے کی کنڈی کو مسلسل دیکھ رہی تھی، جو کہ کھلنے کی حد تک تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ میں ایک جگہ پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ میری سسکیاں سن کر وہ مجھے ڈھونڈ نہ لیں۔ اچانک ایک لڑکا کہنے لگا وہ دیکھو وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میں مزید الماری کے پیچھے ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا، ایک ہی طریقہ تھا میرے پاس بچنے کا۔ اب خدا کے سوا میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کس نیت سے اس گھر میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑ لیا، جلدی سے دوپٹہ سائڈ پہ کیا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ ورد کرنے لگ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ایک آیت معلوم تھی جسے پڑھ لینے سے انسان نظر نہیں آتا اور دشمن سے اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں وہ آیت پڑھنے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی میں ان سب سے بچ جاؤں۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا اور اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اماں مجھے کتنا سمجھاتی تھیں، لیکن اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ مجھے ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ہی ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس وقت مجھے اپنے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور بس وہ دعا پڑھے جا رہی تھی۔ اچانک سے مجھے عجیب قسم کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ معجزے بھی زندگی میں ہوتے ہیں۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی طرف آ رہی تھی۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرا دل ابھی ہتھیلی پر آ جائے گا۔ مجھے میرے سامنے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتی تو کبھی سامنے دیکھتی، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نہ جانے کب میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بیڈ پر موجود تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور یہاں وہاں دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے پھر سے رات والا منظر یاد آنے لگ گیا۔
میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں گھٹنوں پر سر رکھے رونے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا بھائی کھڑا تھا۔ جلدی سے میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت بھائی جانتا بھی ہے یا نہیں میرے ساتھ رات کو کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ میرے سامنے بالکل انجان انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، سوری، مجھے آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ تم ڈری تو نہیں تھی یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ان کی یہ بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن پھر رات والا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اگر ان سب کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا تو نہ جانے انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ میری تو اس سب میں کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ ایک بات نے مجھے ابھی تک الجھایا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی بھی ان سب کے بارے میں اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن اتنی بڑی بات کبھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا، تم رات کو کب آئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا، جب تم گہری نیند سو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں فرش پر بے ہوش ہوئی تھی تو میرے بھائی نے مجھے اٹھا کر بیڈ پر نہیں ڈالا تھا۔ پھر کس نے مجھے بیڈ پر لٹایا تھا؟ وہ تو یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اب مجھے مزید پریشانی ہونے لگی تھی اور وہ رات بھر کی باتیں میں اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دعا کا اتنی جلدی اثر ہو جائے گا اور اس کا صلہ مجھے اتنی جلدی ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، پکی بات ہے نا، تم رات کو ٹھیک تھی؟ کوئی گھر میں آیا تو نہیں تھا؟ اب میرا دل مزید بری طرح سے کانپنے لگ گیا تھا۔ کہیں بھائی کو شک تو نہیں ہو گیا تھا یا کسی نے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ شاید محلے والوں نے دیکھا ہو، کیونکہ وہ دروازہ بھی گھر کا توڑ کر آئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی کہنے لگا، پکی بات ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہی مجھ سے؟ بھائی نے جیسے غصے میں مجھ سے پوچھا تھا۔ ایک دفعہ تو میرا دل کیا کہ میں بھائی کو سب کچھ سچ بتا دوں کہ رات کو کیا ہوا تھا، لیکن پھر مجھ میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ اچانک سے کہنے لگے، دیکھو یہ دروازہ کیسے ٹوٹا ہوا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گھر میں داخل ہوا تھا، اور رات کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے ابھی دیکھا ہے، جیسے کسی نے زبردستی دروازہ کھولا ہو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے کیا پتا، میں تو رات کو سو گئی تھی، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ بول تو میں بھائی کے سامنے رہی تھی، مگر میرا سارا دماغ اور سارا دھیان رات کی طرف ہی تھا۔ رات والی بات، وہ واقعہ میں کسی طرح بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں کبھی بھی حقیقت گھر والوں کو نہیں بتا پاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ میری قسمت کتنی اچھی ہے نا، ان سے بچ گئی تھی، کتنا بڑا میرے ساتھ معجزہ ہو گیا تھا، لیکن آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا تھا۔ ایک دن کے بعد اماں آ گئیں۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو چادر لے کر نکلتی۔ گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ میری بدلی حالت دیکھ کر اماں اس سے پریشان رہنے لگیں اور مجھ سے کہنے لگیں، سب ٹھیک تو ہے نا، تم اتنا زیادہ کیسے بدل گئی؟ لیکن ان کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج جب میں کالج سے واپس گھر آئی تو اماں کو بہت زیادہ غصے میں پایا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئی، اماں نے ایک دم سے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں جا پڑھا اور غصے میں کہنے لگیں، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں گی اس کا مجھے صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں ناسمجھی سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، پر مجھے شک ہوا تھا کہ اماں کو شاید سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، ہاں جی اماں، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ اماں غصے میں کہنے لگیں، جس طرح میں تمہیں گھر چھوڑ کر گئی تھی، ہم لوگ گاؤں گئے تھے، اس رات گھر میں کون آیا تھا؟ اماں کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ میں تو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون آیا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ میری بات سن کر اماں نے ایک دم سے میرے منہ پر تھپڑ لگایا اور کہنے لگیں، مجھ سے جھوٹ بولو گی، میں سب کچھ جانتی ہوں۔
اسی وجہ سے اچھا ہوگا کہ تم خود ساری سچائی بتا دو۔ اب میں اماں کو کیا بتا سکتی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اماں بار بار پوچھنے لگیں۔ وہ مجھے ڈانٹے جا رہی تھیں، مجھ پر چلائے جا رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اماں کی آواز سن کر بھائی نہ آ جائے، لیکن اماں کہنے لگیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے مجھے حقیقت نہیں بتائی تو ویسے ہی میں نے جا کر اس کو سب کچھ بتا دینا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اماں کہنے لگیں، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر میں نے ہمت کی اور کہا، بتاتی ہوں اس رات کیا ہوا تھا۔ میں نے جب اماں کو بتایا تو وہ گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں میں نے کچھ نہیں کیا، اس سب میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچانک سے میں بری طرح رونے لگی۔ اماں مجھے کہنے لگیں، یہ سب کچھ تیری ہی وجہ سے ہوا ہے، تو خود ان سب کی ذمہ دار ہے۔ وہ ڈانٹے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ مجھے کیوں الزام دے رہی ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچانک اماں نے میری بات کاٹ دی اور کہنے لگیں، تم جیسی اولاد خدا کسی کو بھی نہ دے۔ تم جانتی ہو کیا ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کسی بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جانتی ہو تمہارے بھائی کو اگر پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، جبکہ سب میری ہی غلطی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اب اماں مجھے ہی سنائی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا ایک دم سے چلاتے ہوئے، بس کر دیں، مجھے اور کتنا ذلیل کریں گی؟ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے رات کو چین کی نیند نہیں آتی۔ یہ سب کچھ سوچ کر دماغ پھٹتا جا رہا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ میں کہیں غلط راستوں پر ہوں؟ میں نے اماں کو چلاتے ہوئے کہا۔ اماں نے کہا، اپنی زبان بند کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں 2-3 تھپڑ لگا دوں۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر دیں گی۔ اس دن کے بعد اماں اور میرے درمیان کافی دنوں تک بات ہی نہیں ہوئی، اور یہ بات گھر والے سب نوٹ کر رہے تھے۔ اب مجھے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ بات بھائی کو پتہ چل گئی تو وہ پھر کیا ہوگا۔ میں نے اماں کو تو بتا دی تھی، لیکن میں کبھی بھائی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مگر اماں کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا تھا میں سب کو حقیقت بتا دوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا، بس میں چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی میں وہ رات بھول جاؤں، مجھے کچھ نہ ہو، اور اس میں کہیں بھی قصوروار نہ ٹھہرائی جاؤں، کیونکہ اگر میں سب کو بتا دیتی تو سب کو یہی لگنا تھا کہ سارا قصور میرا ہے، کیونکہ میں ہی ایسی تھی۔ مجھے اپنی عزت بہت زیادہ عزیز تھی، اور لوگوں کی باتوں نے تو مجھے ویسے ہی مار دینا تھا، کیونکہ بات اور ہوتی ہے اور لوگ اس کا مطلب اور نکال لیتے ہیں، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، اسی لیے میں کسی کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی۔ مگر اماں کو بتانے کے بعد میں بھی بچتی رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت اماں کو کہاں سے معلوم ہوئی، بس اتنا معلوم تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اماں کو بس یہ افسوس تھا کہ میں ان کی بات نہیں مانتی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا، کیسے اس رات میرے خدا نے مجھے بچایا تھا، ایسے ہی آگے بھی میری حفاظت کرے گا۔ ایک آیت کی وجہ سے کوئی اتنی آسانی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے بس اپنے اللہ پر یقین تھا، جس کی وجہ سے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ مگر ابھی تک میرا دل بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اماں ابھی تک مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ اچانک میرا بھائی کمرے میں آیا، جو بہت غصے میں تھا۔ اچانک اس نے میرے سامنے ایک لفافہ پھینکا۔ میں نے جلدی سے وہ لفافہ اٹھایا، کبھی بھائی کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس لفافے کو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ایک دم سے اس لفافے کو کھولا۔ میں کانپنے لگی، اس سے نکلنے والے کاغذ میرے ہاتھ سے گر چکے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں بھائی کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے سچ بتاؤ کہ سچ کیا ہے، اس رات کیا ہوا تھا؟ بھائی کی بات سن کر میں اور زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کہا، بھائی کچھ نہیں ہوا تھا، آپ لوگ کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنی آپ لوگوں نے کر دی ہے۔ بھائی نے غصے میں کہا، اپنی بکواس بند کرو، یہ بات تمہارے لیے چھوٹی ہے۔ اس رات اس گھر میں کیا ہوا تھا جانتی ہو؟ اگر یہ محلے والوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، تمہارے ساتھ ساتھ ہماری بھی بدنامی ہوگی۔ بھائی کی بات سن کر میں نے کہا، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، جب میں بتا رہی ہوں۔ بھائی کہنے لگا، اس رات کیا ہوا تھا؟ میں ایک دم سے بھائی کے پاس بیٹھ گئی، پھر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کہا، بھائی غلطی میری ہی تھی، آپ سب لوگوں نے مجھے لاڈ پیار میں بگاڑا ہوا تھا، میں جیسے مرضی رہوں، آپ لوگوں نے مجھے کبھی نہیں روکا، بس اماں ہی مجھے روکتی تھیں، اور اماں کی باتوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے، وہ مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے۔ اس رات بھی وہ غلط ارادے سے اس گھر میں آئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بھائی کہنے لگا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جانتے ہیں میں نے تو اللہ سے مدد مانگی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں پر میری مدد کرنے کے لیے کون آ جائے گا۔
جانتے ہیں میں نے ایک آیت سنی تھی، میں نے سنا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے وہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں پڑھوں گی تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے جب وہ آیت پڑھی تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا تھا، بس وہ آیت پڑھ رہی تھی اور ساتھ میں آنکھیں بند کیے ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی گرا پڑا تھا جو کہ خون میں لت پت تھا۔ کسی شخص نے اس پر وار کیا تھا، شاید وہ انہی کے دشمن تھے، اور کمرے کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہی کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، نہ ہی مجھے کوئی حقیقت معلوم ہے۔ بس مجھے اتنا معلوم تھا کہ خدا نے میری حفاظت کی تھی، میری عزت کی حفاظت کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بھائی نے ایک دم سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا اور کہنے لگے، تمہیں خدا پر یقین تھا تو خدا نے تمہاری مدد کی ہوگی۔ وہ لوگ غلط ارادے سے آئے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ مجھے لگا تھا کسی دن تم مجھے سچ بتاؤ گی، تم نے اماں کو سچ بتایا لیکن مجھے نہیں بتایا۔ مجھے لگا تھا میری بہن مجھے ایک دن بتائے گی، اتنی بڑی بات ہو گئی تھی لیکن تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں اس رات کیا ہوا تھا، وہ لوگ کون تھے۔ میں ناسمجھی سے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی وہ کون تھے؟ بھائی نے کہا، وہ ہمارے ہی دشمنوں کے بھیجے ہوئے لوگ تھے جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تمہاری عزت خراب کرنے آئے تھے، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ میں گاؤں سے سیدھا گھر آ گیا، لیکن انہیں تمہارے کمرے میں دیکھ کر میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں کتنا ظالم ہوں، بس دور سے ان پر وار کیا تھا اور اس کی وہ حالت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے جا کر پولیس میں بھی اعتراف کر لیا ہے، اس شخص کے مرنے کی وجہ میں تھا، لیکن بس میں تم سے حقیقت سننا چاہتا تھا۔ اس کے باقی سارے ساتھی بچ گئے کیونکہ وہ ڈر گئے تھے اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد میں نے جا کر سارا بیان دے دیا۔ تم بے ہوش ہو چکی تھی، وہاں سب کچھ ہینڈل میں نے کیا تھا اور چھوٹے بھائی نے کیا تھا، لیکن مجھے لگا تھا کہ تم مجھے حقیقت بتاؤ گی۔ بھائی مجھے غصے میں ڈانٹ رہے تھے، مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی بات اپنے گھر والوں سے چھپائی تھی، لیکن بھائی نے مجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی بہن غلط نہیں تھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری مدد صرف خدا کرتا ہے، خدا کے علاوہ ہمیں کسی سے مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ شاید اس رات میں وہ دعا نہ پڑتی اور کبھی شاید میرے بھائی کو نہ پتہ چلتا کہ میری عزت خراب کرنے والے اس گھر میں موجود ہیں۔ شاید اس آیت کی وجہ سے ہی میرے بھائی کو معلوم ہوا ہوگا۔ مجھے بس اپنے اللہ پر یقین تھا۔ میں نے زندگی میں پھر کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، لیکن بھائی کے پاس تو اس رات کی تصویر بھی تھی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بھائی کو سچ پتہ ہے، لیکن وہ تصویر دیکھ کر بھی میں پاگلوں کی طرح ان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔